بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اگین ڈائیورس کے موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو جو ہے نا پاکستان کے اندر انکریزنگ ریٹ آف ڈائیورس کی ریزنز بتائی تھیں، کازز بتائی تھیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ریزنز کے آپ کہہ لو کہ ریزنز کی وجہ سے آپ کو میں سجیشنز اور وے فارورڈ جو ہے نا بتاؤں گا کہ بھائی ڈائیورس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ جو بھی میں آپ سے بات کرتا ہوتا ہوں یہ ایک ریسرچ بیس ہوتی ہے، میں ریسرچ کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے نا انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے جو ہے نا کنکلوژن نکالا ہے کہ بھائی ڈائیورس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج کل کے دور کے اندر، یہ بھی جو ہے نا ریسرچ بیس ہے۔ کچھ ریسرچ کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے نا میں یہ والی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، میں نے اس والی ویڈیو کے اندر میں نے سب سے پہلا جو ہے نا پوائنٹ ایگو کا بتایا تھا کہ بھئی ریلیشنز کے درمیان ایگو جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انٹالرنس ہوتی ہے۔ اب اس موضوع میں آج کے ٹاپک کے اندر میں ڈائیورس کو بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو آپ کہہ لو دا موسٹ کروشل پوائنٹ جو ہے نا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا پوائنٹ ہے دا رول آف دا مدر ان لا۔ جو ساس کا رول ہوتا ہے بہو کے ساتھ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈائیورس ریٹ کو کم کرنے کے لیے۔ اب ہمارا جو ہے نا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ جس کے اندر میل ڈومیننس آپ کہہ لو جو ہے نا پائی جاتی ہے۔ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہمارا یہ جو سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے، یہ جو پاکستان کا آپ کہہ لو ایریا ہے، اس کے اندر میل ڈومیننٹ جو ہے نا سوسائٹی ہے۔ جہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ میل حضرات جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا زیادہ لین دین ہے۔ اب اسی طرح جو آپ کہہ لو کہ میل کی یا ہسبینڈ کی جو مدر ہوتی ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے، کیونکہ بیٹا میرا ہے اور میرا زیادہ روب ہے اس فیملی کے اندر یا اس بہو کے اوپر یا جو بھی ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں آپ کہہ لو کہ مدر ان لا کے ایٹیٹیوڈ کے اندر، بیہیویئر کے اندر، لین دین کے اندر پازیٹیوٹی شو ہو جائے، پازیٹیوٹی جو ہے نا آپ کہہ لو کریٹ ہو جائے، تو ڈائیورس ریٹ کہیں کا کہیں جو ہے نا آپ کہہ لو کہ بالکل لوور لیول پہ آ جائے گا۔ اب مرد حضرات کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ماں ہی جو ہے نا اس ریلیشن کو نہ چلنے دے، وہ جو ہے نا اپنے مطلب کہ کیا کہتے ہیں بیٹے کو بہو کے خلاف کرتی رہے، تو یہ جو ہے نا معاملات پھر ڈائیورس کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو میں یہ آج کے جو ہے نا موضوع میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی سب سے پہلا رول جو ہے نا پازیٹیو رول ہونا چاہیے ساس کا اپنی بہو کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی تو کبھی جو ہے نا بہو رہی ہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی تو بھئی کل کو میری بیٹیوں نے بھی آگے سسرال میں جانا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی جو ہے نا آپ کہہ لو کہ المیہ جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی بہوؤں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ٹھیک رہے، لیکن اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی بہو کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ مدر ان لا کا جو رول ہے نا یہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اس کو اپنی بیٹی ہی بنا کے رکھنا چاہیے جو آپ کہہ لو کہ بہو لے کے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہو بیچاری جو ہے نا اپنی فیملی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوست رشتہ دار جتنے بھی اس کے جو ہے نا دوست احباب ہوتے ہیں ان کو سب کو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے آتی ہے، تو کس کے سہارے؟ ہسبینڈ کے سہارے۔ اور ہسبینڈ کی فیملی اگر اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا معاملات جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابھی میں نے بات کی تھی ساس کی، اب جو ہے نا میں بات کروں گا بہو کی۔ اب بہو جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ ایک دم سے جس ہسبینڈ کی فیملی میں وہ رہ رہی ہے اس ہسبینڈ کی فیملی کے اندر 5 6 7 8 لوگ یا 4 5 لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے 5 6 بندوں کی سوچ کو چینج کرنے میں ٹائم لیتا ہے۔
5-4 بندوں کی جو آپ کے لوگ تھنکنگ اپروچ ہوتی ہے، آئی کیو لیول ہوتا ہے، اس کو چینج کرنے میں وقت لگتا ہے۔ اب بہو کو بھی ٹالرنس کے ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ ہونے میں جو ہے نا، جو آپ کے لوگ کار فرما ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کو بھی اپنی مرضی، اپنی تھنکنگ، اپنی جو ہے نا اپروچ اتنی جلدی نہیں تھوپنی چاہیے دوسری فیملی کے اوپر، جس کی وجہ سے ریلیشنز بجائے بلڈ اپ ہونے کے وہ جو ہے نا ڈاؤن ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں میں نے ابھی بات کی ساس کے بیہیویئر کو پازیٹیو لینے کی، اب جو ہے نا ایگزیکٹلی دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ رول آف دا وائف جو ہوتا ہے نا، ہسبینڈ کی جو وائف ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس آپ کہہ لو ریلیشن کو بلڈ اپ کرنے میں، ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے کے اندر۔ اور پھر تیسرا جو اہم امپورٹنٹ ترین جو ہے نا آپ کہہ لو دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ تعلیم کی بجائے تربیت کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا کریکٹر ہوتا ہے۔ بہت بڑا رول ہوتا ہے تربیت کا۔ اب جب میں بات کر رہا ہوں تربیت کی تو تربیت کے اندر دونوں کی تربیت شامل ہے، ہسبینڈ کی بھی اور وائف کی بھی، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ لڑکے بھی آج کل پھر وہی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتی کہ بھئی میں جو ہے نا کما کے لے کے آتا ہوں، میں کماؤں پوتوں، میں اپنی مرضی تھوپوں، یہ کروں وہ کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی۔ جو اسپاؤسز ہوتے ہیں ان کے ایک دوسرے کے اوپر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو یہ مسٹ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو ہے نا بات، ساس کو اپنے بیٹے کی جو ہے نا تربیت کرنی چاہیے کہ بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کسی کی بیٹی کو اپنا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 جو ہے نا میں نے باتیں بتائیں۔ اب موسٹ امپورٹنٹ بات میری، پھر میں جو ہے نا بار بار کہوں گا، آپ بھی سوچتے ہوں گے ہر پوائنٹ کو موسٹ امپورٹنٹ بتا رہا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے پوائنٹ ریسرچ بیس ہیں اور انتہائی اوتھینٹک پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس انسان کی پاسٹ لائف نہیں ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ اب جب اگر پاسٹ لائف کو اگر ہم ایگزسٹنس یا پریزنٹ لائف کے اندر گھسیڑ کے رکھیں گے تو پریزنٹ لائف جو ہے نا آپ کی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، اس کے جو ایکس آپ کے لو ریلیشنز یا افیئرز یا واٹ ایور جو بھی آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا کا آپ کے لو زمانہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے نا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں انتہائی بولڈ طریقے سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو نیگیٹیولی نہیں لینا، اس کو پازیٹیولی لیجئے گا۔ ایکس افیئرز جو ہوتے ہیں یہ بندے کے ریلیشن کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام انتہائی خوبصورت جو ہے نا دین اسلام ہے، انتہائی خوبصورت مذہب ہے۔ اس میں جب نکاح کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو چاہے وہ ایکس ہے یا اس سے بھی پیچھے ایکس ہے یا اس سے بھی، سب کے سب کو ختم کر کے، سب کے سب کو اینڈ کر کے پھر ایک نئی زندگی کا سٹارٹ ہوتا ہے نکاح کے بعد۔ یہ جو ہڈن افیئرز ہوتے ہیں، یہ جو ایکس افیئرز کی میں بات کر رہا ہوں، سب کا جو تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف، ان کو بالکل آپ کہہ لو کہ ختم کر دینا چاہیے۔ جب وہ ختم ہوں گے تو ہی وہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کی فیلنگز کو، ایک دوسرے کو آپ کہہ لو کہ کوالٹی ٹائم جو ہے نا دے سکیں گے۔ اگر مائنڈ ادھر ہے، دل دماغ کہیں ہے، تو پھر جو ہے نا معاملات جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ میں نے ابھی ایکس افیئر کی بات کی، اب میں بات کروں گا ایگزسٹنس افیئرس کی، جس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی بات، وہ ایک دوسرے کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتے۔ پراپر ٹائم، اب جب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی پراپر ٹائم کی بات کی تھی، تو پراپر ٹائم سے مراد کیا ہے؟ پراپر ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اگر ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے کو جو ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے، ان دو بندوں کے درمیان کسی تیسرے بندے کا یا تیسرا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کوالٹی ٹائم۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم سارا دن جو ہے نا 5-5 6-6 گھنٹے ایک دوسرے کو ٹائم، آپ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ بھی اگر ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور آپ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں تو ریلیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ لیک آف دا پراپر ٹائمنگ، اس کی وجہ سے جو ہے نا ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے نا پروڈیوس ہوتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہوتا ہے، فزیکل آپ کے لیے نیڈز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں، اس کے بعد اکنامک نیڈز ہوتی ہیں۔ جب تک یہ فزیکل، اکنامکل، اس کے بعد سائیکولوجیکل، یہ ساری کی ساری نیڈز پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے نا خراب ہوتے ہیں۔
ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق فزیکل نیڈز کی بجائے سب سے بڑی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کی کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی، جب تک آپ لوگوں کی سائیکی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، تو وہ ریلیشن الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے؟ سپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی میں نے ابھی آپ کو 3-4 ریزن بتائیں، پراپر ٹائمنگ نہیں آپ دیتے، اس کے بعد فزیکل، اکنامک، سائیکولوجیکل جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وائف، ان کو جو ہے نا آپس میں یا ایک دوسرے کے اندر انکلکیٹ کرنی چاہیے، بلڈ اپ کرنی چاہیے، پھر جا کے ان کا جو ہے نا ریلیشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو کہ ڈائیورس ریٹ کو بہت کم کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہسبینڈ ہے، اب اگر وہ ورکنگ ہے، اگر وہ مطلب کسی جاب پہ جاتا ہے، تو وائف کو کیا چاہیے؟ بھائی وائف کے لیے سب سے بڑی ڈیوٹی تو یہی ہے نا کہ وہ ہسبینڈ کا جو گوئنگ ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم وہ اٹھے، اس کے لیے ناشتہ واشتہ بنائے، اس کے لیے کپڑے شپڑے یہ وہ۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بھئی جو ہسبینڈ ہے نا، اس کے مائنڈ کے اندر اپنی وائف کی اور زیادہ امپورٹنس بڑھ جائے گی۔ امپورٹنس ہے تو وہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے نا، امپورٹنس ہے تو لے کے آیا اس کو، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے لیے 24 گھنٹے کا ایک دن ہے تو اپنی وائف کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، کوئی ہلکا پھلکا گفٹ شفٹ دے دیں، اس کو جو ہے نا کمپلیمنٹ دے دیں۔ اس نے کھانا اگر اچھا بنایا تو کمپلیمنٹ کریں کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ نے آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ اگر اس کی پسند کا کھانا آپ کہہ لو کہ بنا لیا جائے گا، اچھا مطلب جو ہے نا وائف کو بولے کہ آج اپنی مرضی کا جو ہے نا کھانا بنا لیں، تو اس سے کیا کھانا تو پھر بھی بننا گھر میں ہوگا کیا کہ بھئی اس کی پسند جو ہے نا آ جائے گی۔ جب اس کی پسند آ جائے گی تو وائف بھی جو ہے نا یہ سمجھے گی کہ بھئی ہسبینڈ تو میری بات مان رہا ہے، ہسبینڈ مجھے کمپلیمنٹ دے رہا ہے، ہسبینڈ جو ہے نا مجھے گفٹ دے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گفٹ، کبھی پھول دے دیا، کبھی گچے دے دیے، کبھی کوئی آپ کے لو جو ہے نا کوئی بھی آپ کے لو ڈریس دلا دیا۔ آخر تو دلانا ہوتا ہے۔ تو مہینے میں 1-2 بار ایسا ہو جانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ دینا، کمپلیمنٹ دینا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا، یہ بہت جو ہے نا آپ کی سائیکولوجیکل جو نیڈز ہوتی نا اس کو یہ پورا کرتا ہے، سائیکولوجیکل نیڈز کو یہ پازیٹیو بناتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو کہ ڈائیورس ریٹ کو بہت کم دیتا ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے سیلف اسٹیم۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ خود کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وائف کو امپورٹنس دے، اگر وائف ہے تو اس کو چاہیے وہ ہسبینڈ کو امپورٹنس دے۔ سیلف اسٹیم کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئے، دوسروں کو امپورٹنس دینا سیکھے، پھر جا کے جو ہے نا آپ کے لو ہیپی میرج لائف گزرتی ہے۔ اور دوسری اور اینڈ پہ جو ہے نا میں ایک کنکلوژن کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی 2 منٹ پہلے بتایا کہ بھئی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فون، اگر موبائل فونز کا یوزز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں انسان کو ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ اگر 100% میں سے میں کہوں کہ 5, 6, 7, 10%, 20% یہ ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے نا انسان کا مائنڈ ڈیویٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کہہ لو سوشل میڈیا مطلب جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ کہہ لو انسٹاگرام، وٹ ایور یو وانٹ، اور وٹ ایور یو یوز دی اپلیکیشنز آف سوشل میڈیا، یہ کہیں نہ کہیں کیا کرتی ہیں، انسان کے ریلیشنز کو تھوڑا آپ کے لئے ویک کر دیتی ہیں۔ اب اگر یہی میں اگر بات کہوں کہ جیسے ورکنگ جو ہے نا، چاہے ہسبینڈ ہے چاہے وائف ہے، ہسبینڈ اگر کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں لیڈیز زیادہ ہیں، ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے لوگ اسکول میں جو ہے نا ٹیچنگ ہوتے ہیں، فیمیل ٹیچر زیادہ ہیں، یا کسی بھی اور جگہ، اور ہوتے کیا ہے کہ وہ جب گھر آ کے کسی اور جو ہے نا لیڈی کی تعریف کرتا ہے یا کسی اور فیمیل کی تعریف کرتا ہے، وہ بھی اپنی وائف کے سامنے، تو میرے خیال کے مطابق وہ تو پھر گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ بھئی اس کو تعریف اس کی تو نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے پھر کیا ہوتا ہے، جو آپ کی وائف ہے وہ پھر خود کو ڈی ویلیویٹ سمجھنے لگتی ہے۔ اور سیم از دا کیس ود دا وائفز، جب وہ بھی اگر وہ ورکنگ ویمن ہیں، اگر وہ کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں جہاں پہ جاب کر رہی ہیں، جہاں پہ ان کو میل حضرات کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، تو اگر وہ بھی کسی میل کی تعریف کریں گی تو ہسبینڈ کے بھی جو ہے نا مائنڈ میں یہی بات ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہوئی کہ بھئی دوسرے جو ہے نا بندے کی تعریف کرنے کی۔ تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ورکنگ میں ان کو اب دیکھو لائف ہوتی کیا ہے، لائف نام ہی جو ہے نا ایک بیلنس رکھنے کا ہے، ہر چیز کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہے، اور کون سا امتحان ہے۔
یہی امتحان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اینڈ کا جو میں آپ کو جو ہے نا پوائنٹ بتانے لگا ہوں، سارے پوائنٹس کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن یہ جو میں پوائنٹ بتانے لگا ہوں نا، یہ اب اپنے جو ہے نا دل دماغ میں بٹھا لیجئے گا۔ ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی جو لڑکے والے ہوتے ہیں یا لڑکی والے ہوتے ہیں، وہ چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں لڑکی ملے تو کوئی پڑھی لکھی ملے، ٹھیک ہے پڑھی لکھی مل گئی۔ اب جس نے ماسٹرز یا جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا یا جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو کیا وہ پی ایچ ڈی کے بعد گھر میں بیٹھے گی؟ اب الٹیمیٹلی اس کو جاب تو کرنی پڑے گی نا، یا اس کا دل چاہے گا کہ بھئی میں جو ہے نا جاب کروں، اپنی لائف کو جو ہے نا آپ کہہ لو کہ اسٹیبل کروں ہسبینڈ کے ساتھ مل کے۔ تو ہوتا کیا ہے، جو لڑکے کی فیملی والے ہوتے ہیں، وہ لڑکی تو پڑھی لکھی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھی لکھی لڑکی آ جاتی ہے ان کے گھر میں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کہیں کوئی جاب کا ایلیمنٹ آتا ہے، وہ جو ہے نا فیملی مکر جاتی کہ بھئی ہم نے اس کو جو ہے نا جاب نہیں کروانی، ہم نے جو ہے نا اس کو آپ کہہ لو کہ کوئی فارن مطلب جو ہے نا باہر کے کسی بھی کنٹری میں اگر لڑکا ہے تو لڑکا چاہتا ہے کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں، اور پھر وہی جو ہے نا مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ساتھ بھیجنا نہیں ہے۔ یہ اب ہوتا کیا ہے، اب یہ جو ہے نا دین اسلام کا بھی اصول ہے، ہمارے مذہب کا بھی اصول ہے کہ جب بھی کوئی چیز لین دین کریں تو اس کے ساتھ نہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ کر لیں۔ تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں، میں کسی کو امپوز نہیں کر رہا کہ یہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق شادی سے پہلے دونوں فیملیز کو مل کے کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ آپ کے لوگ کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے کہ میں ہماری لڑکی یہ چاہتی جاب کرنا چاہتی ہے تو آپ جو ہے نا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ہمارا لڑکا باہر جانا چاہتا ہے تو آپ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ہمارا جو ہے نا گھر ہے وہ رینٹ پہ ہے تو آپ کوئی رکاوٹ نہیں، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فیملیز کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹ کر لیں کہ کل کلاں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ کچھ آپ کے لوگ سجیشنز تھی میری طرف سے کہ میں نے یہ ساری کی ساری سجیشنز بتائیں کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کر لیں گے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، تو ڈائیورس ریٹ پاکستان کے اندر بہت کم آ جائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔